یہ تو اللہ تعالیٰ کا دستور بھی ہے اور اس دنیا کا قانون بھی ہے کہ جب بھی اس دنیا کے اندر کسی بادشاہ یا انسان کی جانب سے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا کر دنیا کے لیے چھوڑ دیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قوم قبط و مالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مذہب بن ریان تھا، جسے پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی تھی۔ فرعون اس زمانے میں بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ فرعون نہایت ہی ظالم تھا۔ یہ اس دور کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتا تھا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون اپنے غلاموں سے کٹھن کام کراتا اور انہیں نامناسب معاوضہ دیا کرتا۔ جو لوگ فرعون کی بات ماننے سے انکار کر دیتے، فرعون ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا اور سرعام لوگوں کے سامنے ان کو مار ڈالتا۔ جب فرعون کے ظلم و ستم بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے فرعون کے پاس گئے۔ آپ نے فرعون کو نہ صرف دعوت حق کی دعوت دی بلکہ آپ نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات بھی سنائے۔ فرعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنے تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف سے مایوس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے توسل سے مصر کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دکھانا شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے مصر کے بنی اسرائیل کے لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کہ فرعون سے سوال کرنے لگے کہ آخر یہ موسیٰ کون ہے اور یہ کیسے ہمیں اپنے معجزات دکھا رہا ہے۔ جب فرعون سے اس طرح کے سوالات کیے گئے تو فرعون طیش میں آ گیا اور فرعون اپنے حواریوں سے یہ کہنے لگا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھجوایا کہ رات کے پہر اپنی قوم کو لے کر مصر کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم لوگ آج رات ہی مصر کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ فرعون کو مانتے تھے۔ جب فرعون کے ماننے والوں نے جا کر فرعون کو یہ خبر سنائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرعون غضبناک ہو گیا اور فرعون کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو قتل کر ڈالوں گا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو لے کر مصر کو چھوڑ کر روانہ ہوئے تو آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھی، جبکہ پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے یہ لوگ دریا کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی نظر فرعون کے لشکر پر پڑی تو بنی اسرائیل کے یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم نے ہمیں کس مشکل میں پھنسا دیا ہے؟ ہمارے آگے دریا ہے جس کو پار کرنا بے حد ہی مشکل ہے، جبکہ ہمارے پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو کہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کا استعمال کرو۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اوپر اٹھایا اور سمندر سے کہا کہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں راستہ بھی بن گیا۔ جب دریائے نیل کا یہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہوا اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل وہاں سے گزرنے لگے تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھے کھڑا یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا۔ تو فرعون اور اس کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے اسی دریا کے رستے کو پار کر کے بنی اسرائیل کے لوگوں تک پہنچنا چاہا، جبکہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ جو کہ پہلے ہی اس دریا کو پار کر کے دوسری جانب پہنچ چکے تھے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو یہ حکم دیا کہ دوبارہ سے مل جا۔ تو
तो दरिया दोबारा से आपस में मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर उसी दरिया के अंदर गर्क हो गए, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ये सारा वाकया अपनी आंखों से देख रही थी। इतने में फिरौन, जो कि समंदर के पानी के अंदर डूब रहा था, चीख कर कहने लगा कि मैं मूसा और उसके भाई हारून पर ईमान लाता हूँ और मैं मूसा के खुदा को भी तस्लीम करता हूँ। बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हक पर थे। इतने में आवाजें गैब आई कि ए फिरौन, अब तुम्हारे ईमान लाने का क्या फायदा जब तुम दोज़ख की दहलीज पर पहुंच चुके हो। ए फिरौन, हम तेरे तकब्बुर और तेरी लाश को आने वाली बनी नौ इंसान के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ देंगे, ताकि फिरौन के इस वाक़ये और फिरौन की लाश को देखकर हर इंसान जान सके कि इस जमीन के ऊपर किसी भी इंसान को तकब्बुर रास नहीं आता। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के एक म्यूजियम में मौजूद है, जो कि लोगों के लिए निशाने इबरत के तौर पर देखी जाती है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और गरूर व तकब्बुर से भी बचा कर रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस को देखने और वॉच करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहना।